بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار نام تھا۔ شہزادہ شہریار نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ ضدی بھی تھا اور خود سر بھی۔ بادشاہ بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام شہریار کو سونپ دے، لیکن انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائے گا اور رعایا کے ساتھ عدل کر پائے گا۔ تو بادشاہ نے شہریار کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو تو میں سمجھ لوں کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو شہزادہ ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوا، اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے شہریار کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دوہری خوشیاں منائی جا رہی تھی، ایک فتح کی اور دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ ایک خلقت دیکھنے کو امٹ پڑی۔ وزیر کی نوعمر بیٹی فتنہ انگیز بھی اپنے محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو فتنہ انگیز کے پاؤں کی جھانجھن اتفاقاً کھل کر گری اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، کیونکہ لڑکی فوراً ہی کود کر بھاگ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہی ہوگی۔ انہیں شرارت سوجی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکے تو تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے جاگی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش اور فکر مند بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر ان کے سر ہو گئے کہ بتائیے ابا، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتا دیا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکی۔ فتنہ انگیز کہنے لگی، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا، لیکن ایسا ہی کیا جیسا بیٹی نے کہا تھا۔ مہلت دے دی گئی۔ اب فتنہ انگیز نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھیں تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بات باہر نہ نکلے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فتنہ انگیز بولی، ابا آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچے گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پیرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جا پائے۔ سرنگ کھودنی شروع ہو گئی۔ رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئے۔ اس کا دروازہ بادشاہ کی مسہری کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کے اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات فتنہ انگیز بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسہری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی۔
اور بادشاہ ابھی جاگ رہے تھے۔ فتنہ انگیز نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، فتنہ انگیز، میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فتنہ انگیز بولی، حضور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 مہینے کھدن کھدائی، 6 مہینے پٹن پٹائی، جھانجھن لے گھر آئی، دال کہاں سے چکھن پائی، اور جھپٹ کر سرنگ کے راستے دوڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ اگلے دن وزیر نے کہا، بیٹی، آج مہلت کی میعاد پوری ہو گئی، بادشاہ سلامت جواب مانگیں گے تو کیا کہوں؟ فتنہ انگیز نے جواب دیا، ابا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وزیر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بیٹی سے بحث فضول تھی۔ ڈرتے ڈرتے دربار میں گئے۔ تمام وقت جان سوکھتی رہی۔ بادشاہ تمام سرکاری کاموں کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس سوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وزیر نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب بادشاہ لاجواب تو ہو گئے تھے کہ لیکن دل ہی دل میں بڑے جذبز ہوئے کہ اس ذرا سی چھوکری نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اسے نیچا دکھانے کی ترکیب سوچتے رہے۔ ایک دن وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ماں بدولت کو بیل کا دودھ چاہیے، یا تو بیل کا دودھ لا کر دو ورنہ سر قلم کروا دوں۔ وزیر گھر آ کر افسردہ اور پریشان بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے پھر کوئی شگوفہ چھوڑا ہے۔ باپ سے فکر کا سبب پوچھا تو وزیر بولے، کیا بتاؤں بیٹی، بادشاہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بار تم نے سنبھال لیا تھا، اب پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ وزیر نے بتایا تو انہیں بیل کا دودھ چاہیے۔ بتاؤ بھلا میں بیل کا دودھ کہاں سے لاؤں؟ فتنہ انگیز بولی، ابا، آپ بھی ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے۔ کہیے گا بیل کا دودھ تلاش کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور منتظر رہے کہ بیٹی پھر شاید ان سے کوئی کام کرنے کو کہے، لیکن فتنہ انگیز نے ایسا کچھ نہیں کیا، اطمینان سے بیٹھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر گزر گیا۔ جس دن مہلت کی مدت پوری ہونی تھی اس دن صبح ہی صبح منہ اندھیرے اس نے نوکرانی جیسے کپڑے پہنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر ہلدی کے دھبے لگا گئے اور دھوبیوں والا ڈنڈا لے کر ندی پر پہنچ گئے۔ ندی کا جو کنارہ بادشاہ کی خوابگاہ کی ٹھیک نیچے تھا، وہاں بیٹھ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر دھوبیوں کی طرح چھیو چھیو چلانے لگی، ساتھ ہی ڈنڈے سے کپڑوں کو کوٹتی بھی جاتی تھی۔ شور شرابہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، سخت غصہ آیا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی نظر آئی جو چلا چلا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے ڈپٹ کر پوچھا، اے لڑکی، کون ہے تو اور کیا کر رہی ہے؟ اس کنارے تک آنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، رات کو میرے باپ کے بچہ ہوا ہے، اس کے پوتڑے دھو رہی ہوں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، باپ کے بچہ ہوا ہے یا ماں کے ہیں؟ لڑکی بولی، نہیں حضور، میرے باپ کے بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف، کہیں مرد کے بھی بچہ ہوا ہے؟ لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، حضور، کہیں بیل نے بھی دودھ دیا ہے؟ بادشاہ نے لمبی سانس لی، اوہ فتنہ انگیز، یہ تم ہو؟ جی سرکار۔ بادشاہ سلامت رہیں، یہ کنیز ہی ہے۔ بادشاہ بولے، چلو بھاگو، گھر جاؤ۔ فتنہ انگیز کپڑے وپڑے پھینک پھانک گھر واپس آ گئی۔ دربار جاتے وقت وزیر نے پوچھا، بادشاہ بیل کا دودھ مانگیں گے، میں کیا جواب دوں؟ فتنہ انگیز نے کہا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وزیر حیران تھے مگر خوش تھے کہ چلو بلا ٹلی، لیکن حقیقت میں بلا ٹلی نہیں تھی۔ بادشاہ سخت خوشیاں ہوئے تھے کہ ایک ذرا سی لڑکی انہیں انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ہم آپ کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائیے اور شادی کی تیاریاں کیجیے، شادی جلد از جلد ہونا چاہیے۔ وزیر کو تو جان ہی نکل گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا چاہتے ہیں، نہ جانے میری بیٹی کے کیا اشر کریں، لیکن انکار کی گنجائش کہاں تھی۔ گھر آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے پھر کوئی شوشہ چھوڑا ہے۔ پوچھنے لگی، ابا بتائیے نا اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کوئی نیا سوال کر دیا۔ وزیر بولے، یہ تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ میری اور تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ فتنہ انگیز نے جب زیادہ ضد کی تو وزیر کو بتانا پڑا کہ بادشاہ سلامت اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ انگیز بولی، ابا اس میں فکر کی کیا بات ہے، میری شادی آپ کہیں نہ کہیں تو کریں گے ہی نا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ خود بادشاہ کے یہاں سے پیغام آیا ہے، آپ تیاریاں کیجیے۔ فتنہ انگیز نے باپ کو تو تسلی دے دی، لیکن خود دل ہی دل میں گھبرائی ہوئی تھی کہ دیکھیے اب کیا پیش آتا ہے۔ بادشاہ کی فطرت کو وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ 2 بار کی
اپنی ہار کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ خیر دھوم دھام سے شادی ہوئی اور فتنہ انگیز رخصت ہو کر بادشاہ کے محل میں اتری، لیکن اسے بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بجائے محل کے دور دراز کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک کتا اور ایک بلی پہلے ہی سے موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ آئے، انہوں نے دلہن کا منہ تک نہیں دیکھا، بولے فتنہ انگیز یہ تمہارا آخری امتحان ہے، تمہیں اس کتے اور بلی کے ساتھ سال بھر کے لیے اس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روشن دان نما کھڑکی سے مل جایا کرے گی، لیکن تم نہ کسی سے مل سکو گی اور نہ بات کر سکو گی۔ باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ سال بھر بعد جب میں تالا کھولوں تو تمہاری اس کتیا اور بلی سب کے بچے ہونے چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو جان سے مروا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے دروازہ بند کر کے اس میں بڑا سا تالا ڈالا اور چابی جیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے فتنہ انگیز سن سی رہ گئی، ایسا لگا کہ جیسے موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن وہ فتنہ انگیز تھی، اس نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، میری بھی مدد کر اور مجھے راستہ دکھا۔ دعا مانگ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا اور کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ 2-3 دن اس نے حالات کا جائزہ لیا، صبح شام اسی کھڑکی سے جو زمین سے بہت اونچی تھی اور بہت چھوٹی تھی ضرورت کا سارا سامان مل جاتا۔ دربار سے لوٹتے ہوئے بادشاہ روز شام کو ایک چکر لگاتے اور پوچھتے فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی حضور کی جان اور مال کو دعا دے رہی ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد چوتھے دن اس نے کوئلے سے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنے باپ کو خط لکھا کہ جلد سے جلد میرے کمرے سے اپنے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دیجیے، یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جائے اور کسی کو بھنک نہ ملے۔ جمعہ کے جمعہ محل کی جمعہ دارنی آ کر کمرہ اور باتھ روم صاف کرتی تھی، ایک پہرے دار دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ فتنہ انگیز نے موقع دیکھ کر جمعہ دارنی کو باتھ روم میں بلایا اور اپنے سچے موتیوں کی مالا اسے انعام میں دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ دوپٹہ میرے باپ وزیر کو پہنچا دو۔ جمعہ دارنی راضی ہو گئی، ایک تو انعام کا لالچ تھا، دوسرا اسے بھی اس کمسن خوبصورت وزیر دادی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور سیدھا جا کر چپکے سے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے اسے مزید 2 اشرفیاں دی اور تاکید کی کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ جمعہ دارنی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنا منہ بند رکھا۔ وزیر نے 50-60 وفادار مزدوروں کو لگا کر اسی دن سے سرنگ کھدوانی شروع کر دی اور 1 مہینے کے اندر اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ فتنہ انگیز نے راحت کی سانس لی۔ اب وہ کھانے کے اوقات اور بادشاہ کے آنے کے وقت کو چھوڑ کر اپنا باقی وقت اپنے باپ کے محل میں گزارتی۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اس نے گانے ناچنے والی کمسن اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا اور بادشاہ کے محل کے مقابلے خیمے لگا کر اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نوٹنکی کی شہرت دور دور پھیل گئی، لوگ دور دور سے تماشا دیکھنے آنے لگے۔ فتنہ انگیز خود پردے میں رہتی تھی، لڑکیاں ناچتی گاتی اور کھیل دکھاتی۔ ہوتے ہوتے شہرت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھائیں۔ فتنہ انگیز نے پردے کے پیچھے سے بادشاہ کے ہر کارے سے کہا، بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرمائے اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات فتنہ انگیز کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے؟ لڑکیوں نے بتایا کہ ہماری مالکہ ہے، وہ پردہ کرتی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی۔ بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا، انہوں نے کہلوایا کہ اپنی ملکہ سے کہنا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ لڑکی اندر سے جواب لائی، مالکہ نے کہا کہ وہ یوں تو کسی کے سامنے نہیں آتی، لیکن آپ اس کے ملک کے بادشاہ ہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کل تشریف لائیں۔ بادشاہ واپس آ گئے اور بڑی بے صبری سے اگلی رات کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی رات فتنہ انگیز نے خاص طور پر بناؤ سنگار کیا، ایک تو تھی ہی حسین، سنگار نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دی۔ بادشاہ سلامت تو دیکھتے رہ گئے۔ اس نے ادب سے سلام کیا، پان پیش کیا اور بولی ذہن نصیب کہ بادشاہ سلامت نے کنیز کا مان رکھا۔ بادشاہ نے فتنہ انگیز کی صورت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن آواز سن کر چونکے، بولے ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا، ہم ابھی آتے ہیں۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ کو شک ہو گیا ہے۔ بادشاہ سیدھے رات سے گئے اور اس سرنگ کے راستے ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے آواز دی فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ جواب ملا حضور کی جان مال کو دعا دے رہی ہوں۔
حضور خیریت تو ہے، آج دوبارہ کیسے تشریف لائے؟ بادشاہ نے کہا یوں ہی تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے چلے آئے۔ بادشاہ واپس ڈیرے پر پہنچے، ان سے پہلے فتنہ انگیز وہاں پہنچ چکی تھی۔ غز اس رات بادشاہ 3 بار فتنہ انگیز کی خیریت دریافت کرنے آیا اور ہر دفعہ اسے وہیں پائے۔ آخر انہیں اطمینان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ نوٹنکی کی مالکہ کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ اب ان کی راتیں اسی کے پاس گزرتی تھی۔ 1 ماہ کے بعد ایک رات اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اب ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ خبر آئی ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے۔ بادشاہ اداس ہو گئے۔ اس سے وعدہ لیا کہ جیسے ہی اس کی ماں کی صحت صحیح ہو جائے گی وہ واپس آ جائے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ میدان صاف تھا، راتوں رات نوٹنکی چلی گئی۔ فتنہ انگیز کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ ناچنے گانے والی لڑکیوں کو اس نے دوسرے شہر سے بلوایا تھا، انہیں انعام و اکرام دے کر واپس بھجوا دیا۔ ادھر کتیا اور بلی کے بھی جوڑے مل گئے تھے اور وہ بھی بیانے والی تھی۔ بادشاہ اب بھی روز فتنہ انگیز کی خیریت پوچھنے آتے تھے، لیکن ان کا دل نوٹنکی کی مالکہ کی یاد میں ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ادھر سال بھر کی مدت پوری ہونے کو آئی اور ادھر فتنہ انگیز نے چاند سے شہزادے کو جنم دیا۔ کتیا اور بلی بھی آ گئیں۔ جس دن سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، فتنہ انگیز نے دلہن کا سرخ جوڑا پہنا، خوب بناؤ سنگار کیا اور بچے کو گود میں لے کر بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ دربار سے اٹھ کر بادشاہ کمرے پر آئے اور سال بند کا بند تالا کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی کتیا، بلی اور ان کے بچے بادشاہ کے پاؤں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آگے بڑھے تو فتنہ انگیز نے بڑھ کر سلام کیا اور بچوں کو ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، سنبھالیے حضور اپنے ولی عہد کو۔ کنیز آپ کی آخری ازمائش پر بھی پوری اتری۔ چند لمحوں تک تو بادشاہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے، یہ فتنہ انگیز تھی کہ نوٹنکی کی ایرانی مالکہ۔ جب سمجھے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بولے، تم واقعی فتنہ انگیز ہو، میں قبول کرتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ بہت ہوا، چلو محل تمہارا منتظر ہے اور میں تمہاری یاد میں بے تاب ہوں۔ بادشاہ خوشی خوشی فتنہ انگیز کا ہاتھ تھام کر ننھے شہزادے کے ساتھ محل میں آ گئے اور ہنسی خوشی ان کے دن گزرنے لگے۔ اللہ سبھی کو اپنی من چاہی خوشیاں دے، آمین۔ یوں یہ کہانی بھی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔